السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے تیسری ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ ویڈیوز جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام باقی نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے محافظ ہے، اگر یہ ستارے ختم ہو گئے تو آسمان پر وہی واقعہ ہوگا جو اس پر وعدہ کیا گیا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں، اگر میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہی آئے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ موت، اور صحابہ میری امت کے لیے محافظ ہے، اگر صحابہ چلے گئے تو میری امت پر وہی آئے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی کہ قیامت۔ مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موت کو قیامت کی دو علامتوں کے چلے جانے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ستاروں کا چلا جانا اور روشن شعلوں کا اترنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا رخصت ہونا۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ صالحین میں افضل ہونے کی نسبت سے درجہ بدرجہ تمام صالحین چلے جائیں گے اور آخر میں قیامت صرف شریر لوگوں پر آئے گی۔ ایسی ہی ایک اور نشانی بیت المقدس کی فتح کی نشانی بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس نصارہ کے قبضہ میں تھا۔ روم اس زمانہ کی طاقتور حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے فتح ہونے کی بشارت دی اور اس کو علامت قیامت میں سے ذکر فرمایا ہے کہ جیسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو ملاحظہ کرنا، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا فتح ہونا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اور اس کو کفار کی نجاست سے پاک کر کے مسجد یہاں تعمیر کی گئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ حکومت ایوبیہ کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 عیسوی میں فتح کیا تھا، اور انشاءاللہ ان قریب اہل ایمان کی جماعت کے ہاتھوں دوبارہ فتح ہوگا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں ایک ایک درخت اور ایک ایک چٹان پکارے گی کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ ایسے ہی ایک اور نشانی جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جس کے لیے موتانی کا کعاص الغنمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ موتان کا مطلب 2 موتیں ہیں اور یہ لفظ موت سے مشتق ہے۔ اس کو 2 موتیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو عام موت ہوتی ہے، دوسری موت وبا سے ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ کعاص الغنم ایک وبا ہے جو بھیڑ بکریوں کو لگتی ہے، جس سے ان کے ناک سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اور کچھ عرصہ بعد شدید اذیت سے بری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بری موت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے تشبیہ دے کر واضح فرمایا ہے، اس لیے ایسی مکروہ موت کو 2 موتیں کہا گیا ہے۔ آخری زمانہ میں ایک وبا ایسی پھیلے گی جس سے بکثرت اموات واقع ہوگی اور لوگوں کی جماعت در جماعت جنازے اٹھیں گے۔ لکھا جاتا ہے کہ امواس کے علاقے جو کہ فلسطین میں واقع ہے، یہ وبا پھیلی تھی جسے عام طور پر طاعون کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس وبا سے بدن میں ورم پیدا ہوتا ہے اور جسم میں اذیتناک ریشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتوں کو ملاحظہ کرنا، ان میں سے ایک موتان کا کعاص الغنم کو بھی ذکر فرمایا۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد سن 18 ہجری میں طاعون کا مرض عام ہوا تھا، جس سے خلق کثیر پر موت واقع ہوئی تھی، جس کا تخمینہ 1025 مسلم افراد لگایا تھا۔ اس وبا کی وجہ سے صحابہ کرام بھی چل بسے تھے، جن میں حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت شرجیل ابن حسنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان نشانیوں کو ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔